ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور ریئلٹر کو درپیش مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نو منتخب چیئرمین آباد آصف سمسم نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظوں میں کیا۔ گو کہ آصف بھائی، آپ نے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اور ریئلٹر کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو بھی کی اور بتایا بھی، لیکن ایک دل میں خیال آتا ہے یا ذہن کو دعوت فکر دیتی ہے ایک بات کہ ریئلٹرز جو ہے وہ اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے معیشت کی، اس وقت انتہائی پریشانی کا شکار ہیں اور اگنورنس کا بھی شکار ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو ایسی کوئی پالیسیز، ایسے کوئی ذہن میں بات آپ کی جو آپ ایک پیج پہ آ کے کر سکیں اور اس سے جو ہے وہ ریئلٹرز جو ہیں ان کی بھی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آ سکے؟ یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ آج سے نہیں ہے، جب سے خاص طور پہ جو ٹیکسز کے حوالے سے جب بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا اس سیکٹر کو، تو یہ اسی دن ہماری مشکلات شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر اس میں جو سب سے زیادہ اہم رول ادا کیا وہ 7E نے کیا۔ 7E بظاہر ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پر وہ لاگو نہیں ہے، ایک بلڈر ہونے کے ناطے مجھے 7E کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بلڈر جو ہے وہ کوئی جب پروڈکٹ بنائے گا تو اس کو لینے والوں کو اگر 7E کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ کیوں لیں گے، وہ کیوں انویسٹمنٹ کریں گے ہمارے سیکٹر میں، اور کیوں جو ہے وہ چاہیں گے کہ کوئی انویسٹمنٹ کریں۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی کرنسی کا اسٹیبلٹی جو ہے وہ آپ سب کے سامنے کہ کیا حال ہے۔ آج ہم خوش ہیں اس بات پہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو محنت کرنا شروع کی ہے اس پہ، جس کا آپ کو ثمر بھی نظر آ رہا ہے، پوری قوم کو نظر آ رہا ہے، اور یہ اس کے بڑے دوررس نتائج ہیں۔ یہ جو مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ بھی تھم جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم پر امید ہیں ان کے ان اقدامات کی وجہ سے، ان کی ان یقین دہانیوں کی وجہ سے، اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جو آپ کے سیکٹر کا حال ہے وہ سارا کا سارا اس کو ہٹ کیا 7E نے، اور 7E نے اس لیے ہٹ کیا کہ کوئی کیوں آپ کے پاس آئے گا کہ آپ ہمیں کوئی پراپرٹی دلائیں اور ہم جو ہے آپ کے ذریعے اس کو بیچیں یا آپ کے ذریعے خریدیں، کیونکہ خریدنا جب مشکل ہو گیا تو بیچنا اس سے بھی مشکل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کل بھی ہمارے یہاں FBR کے لوگ آئے تھے، کل میں نے حلف لیا، اور جیسے ہی حلف لیا تو میرا سامنا ہو گیا FBR کے اسلام آباد کی ٹیم سے، کراچی کی ٹیم سے۔ تو چونکہ ہماری ٹیم پریپیئر تھی، فارمر چیئرمین ہمارا پریپیئر تھا، لیکن میں نے پھر بھی ان سے یہ کہا کہ وہ جو پریپیئر ہیں، جو آپ سے کنٹینیوشن میں ہے میٹنگ میں، وہ کنٹینیو کریں گے میٹنگ کو۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے 7E پہ سوچا کہ آپ کو بہت اچھا ٹیکس مل جائے گا، ڈائریکٹ ٹیکس ملنا ہے، تو وہ فگر تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن وہ فگر آپ نے نہیں سوچے کہ اس 7E کی وجہ سے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا۔ تو اینڈ آف دا ڈے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ 1000 روپے کمانے گئے تھے 7E سے، اور 5000 کا نقصان کیا آپ نے اس کنسٹرکشن انڈسٹری کی ایکٹیویٹی ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ تو ایسا کون سا اکاؤنٹ سے یا کون سا ایسا فارمولہ ہے کہ ہم 1000 روپے کمانے کے لیے ہمیں جو آنے والے 5000 تھے اس کا ہم نے نقصان کر دیا۔ صرف اس 5000 کا نقصان نہیں کیا، میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیں ٹیبل کے اس طرف آپ ہیں، ہم اس طرف ہوتے ہیں۔ آپ نے جب ہمارا سیکٹر بند ہوتا ہے تو سب سے بڑا روزگار فراہم کرتا ہے زراعت کے بعد نان اسکل اور اسکل لیبر کو اس پاکستان میں۔ پھر 72 الائیڈ انڈسٹری ہمارے ساتھ لنک ہے، یعنی یہ ساری کی ساری ہماری ایک بلڈنگ بند ہوتی ہے نا تو یہ سارے ڈائریکٹ ہٹ ہو جاتے ہیں، سیکنڈ ڈے سے وہ ہٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی ان کو تسلسل نہیں ہے کہ 1-2 سال لگیں گے، تو وہ سارے ہٹ ہو گئے۔ تو آپ سوچیں کہ تھوڑا سا ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے زیادہ ٹیکس کا جو مل رہا تھا وہ نقصان کر دیا ہم نے، اور ساتھ ساتھ جو ابھی آپ نے مجھے کہا، یہ بات اچھا ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھی اور آپ نے کہا کہ یہ سارے اول کراچی ریلٹرز کی ٹیم ہے، یہ کراچی کے مختلف زون کے یہاں جو ہماری اول کراچی ریلٹرز کی جو ٹیم ہے اس کے عہدیدار یہاں موجود ہیں، اول کراچی ریلٹرز کے پریزیڈنٹ بھی یہاں موجود ہیں، اور جو آپ نے نشاندہی کی میں خود بھی وٹنس ہوں کہ 60-65% سے زیادہ اسٹیٹ ایجنسیاں جو ہے وہ بند ہو چکی ہیں۔ ایک تو ڈالر کا انسٹیبلٹی، جو کرنسی کی ڈیویلیوشن، پھر اتنا سارا انٹرسٹ ریٹ، پھر اس کے بعد انسٹیبلٹی پولیٹیکل، پھر اس کے بعد یہ جو بچا تھا، یعنی اگر تھوڑا سا اگر کچھ بچا تو وہ گلا گھونٹ دیا 7E نے آ کے، پورے ملک میں اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ ہم نے کل بھی کہا FBR والوں کو کہ آپ تھوڑا سا اس کو کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے بہت زیادہ ٹیکس کھو دیا۔
थोड़ा सा टैक्स कमाने के लिए। और सिर्फ थोड़ा सा टैक्स नहीं कमाया आपने, इतने सारे लोगों को ये बेरोज़गार होने जा रहे हैं, ये जो 72 अलाइड इंडस्ट्री है वो मुतासिर होने जा रही है। हमारा अपना हमारे जो लोग हैं वो तंग आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनके हाथ में कैश हो तो वो पाकिस्तान से फ्लाई कर जाएं। वो यहाँ काम करने के लिए अब तैयार ही नहीं है, क्योंकि एक प्रेशर करें, आप इतना करें कि हम ज़िंदा रह सकें, लेकिन अगर आप हमारा गला घोंट देंगे तो ये अभी आपका सवाल, ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है। ये मैं किसी की मिसाल नहीं दे रहा हूँ, ये आप दिखाएं, ये सारे एसोसिएशन के लोग यहाँ मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी स्टेट एजेंसियाँ बंद हो गई। तो हमेशा ग्राउंड से ही आपको इम्पेक्ट मिलना शुरू होता है। ये आप लोग ग्राउंड पे हैं, आप गलियों में हैं, आप मोहल्लों में हैं, आप इलाकों में हैं, तो आप इन सब जो हमारे कराची के रियल्टर्स हैं इनके आप नुमाइंदे हैं। आज आप मुझे बता रहे हैं कि हमारा क्या हशर हो गया, तो मैं आपके तवज्जुह से भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी तो पाकिस्तान ठीक चलेगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। वैसे ही महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, यानी अब मिडिल क्लास तो ख़त्म हो गया इस मुल्क में, या तो गरीब है या अमीर है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्यों एहसास नहीं कर रहे कि हमें अपने मुल्क का सोचना है, हमें अपने मुल्क के लिए सोचना है। हम जब पत्थर मारते हैं ना एक फल तोड़ने के लिए, तो वो फल तो 50 रुपए का होगा, 100 रुपए का होगा, लेकिन ये पत्थर जिस गाड़ी की विंड स्क्रीन पे जाके लगता है ना वो 20,000 की होती है। तो आप 50 रुपए का एक फल तोड़ने के लिए 20,000 की विंड स्क्रीन को तोड़ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और बड़ी मुखलिसाना मैं बात कर रहा हूँ, मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि हमको पाकिस्तान का ख्याल करना चाहिए, पाकिस्तानियों का ख्याल करना चाहिए। कोई भी इकदाम करें, कम अज़ कम उसका इम्पेक्ट अपने सामने रखें, या हमें बुलाएं, हम स्टेक होल्डर हैं, हमसे पूछें। ये जो रियल्टर्स के लोग हैं, इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उनसे भी पूछें कि उनको वो कहाँ हिट हो जाएंगे, क्योंकि रोज़गार देना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, रोज़गार छीनना कभी किसी आइन का ये हिस्सा नहीं है। तो हम सबको मिल के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनकी सोच है कि ये काम चले, उनकी सोच है कि पाकिस्तान का माशी पहिया फिर से चल पड़े। तो हम भी उनके साथ खड़े हैं, हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आपके हर उस कदम में जिसमें पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी होगी, हम एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके शाना बशाना खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया। इख्तितामी गुफ्तगू यही है कि बिल्डर्स और रियल्टर्स जो है उनका चोली दामन का साथ है, एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। चाहे टैक्स की भरमार हो या अनजस्टिफाइड टैक्स हो, चाहे कब्ज़ा माफिया का मामला हो, चाहे गवर्नमेंट की जानिब से और बेकायदगियाँ हों, बेज़ाब्तगियाँ हों, असरात दोनों पे पड़ते हैं और दोनों इस वक्त एक पेज है।